اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، بے نمازی کی عمر میں برکت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، بے نمازی دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ خبردار، بے نمازی کے لیے 15 عذاب تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں کبھی بھی بھول کر نماز کا دامن نہ چھوڑنا۔ اگر تم سے نماز کا دامن چھوٹ گیا تو یاد رکھنا 15 عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، گرفتار ہو جاؤ گے۔ بے نمازی کے لیے 15 عذاب تیار ہیں۔ 6 عذاب دنیا میں جیتے جی اس کو ملیں گے، 3 عذاب موت کے وقت جب روح نکل رہی ہوگی، 3 عذاب قبر کے اندر اور 3 عذاب میدان محشر میں۔ دنیا میں کون سے 6 عذاب ہوں گے؟ نمبر 1، بے نمازی کی عمر میں برکت ختم کر دی جائے گی۔ ہائے جس کی عمر میں برکت ختم ہو جائے، پھر پریشانیاں اس کو گھیر لیتی ہیں، ٹینشنیں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ نمبر 2، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، کوئی بھی نیک شخص بے نمازی کے حق میں دعا کرے، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بے نمازی دنیا میں ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ذلالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، نیکیوں کی چمک اس کے چہرے سے چھین لی جاتی ہے۔ نمبر 6، اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ 6 عذاب ہیں جو بے نمازی کو دنیا میں ملیں گے، جیتے جی ملیں گے۔ اب سن لو، موت کے وقت کون سے 3 عذاب ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نمبر 1، بے نمازی بھوکا مرے گا۔ نمبر 2، بے نمازی پیاسا مرے گا، اسے اتنی پیاس لگے گی وہ کہے گا سمندر کا جتنا پانی ہے سارے کا سارا لے آؤ، سارے کا سارا میں پی جاؤں گا، پھر بھی میری پیاس نہیں بجھے گی۔ نمبر 1، بھوکا مرے گا۔ نمبر 2، پیاسا مرے گا۔ نمبر 3، اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، وہ کلمہ پڑھتا ہوا نہیں مرے گا۔ ہائے جوانوں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر کرسی پر نہیں ہوتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر اقتدار پر نہیں ہوتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک اللہ والا تھا، فقیر، درویش، مست ملنگ بابا ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے ایک نوجوان جا رہا تھا، اس نوجوان نے کتا پکڑا ہوا تھا، اس اللہ والے کو کہنے لگا، اے اللہ والے، فقیر میاں ایک بات تو بتاؤ، کون سی بات؟ کہا آپ اچھے ہیں یا میرا کتا اچھا ہے؟ ہائے بابا جی کو نہ تو کوئی تکلیف ہوئی نہ غصہ آیا۔ بابا جی نے رو کر کہا، بیٹے کیا پوچھتے ہو؟ اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں اچھا،
اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو پھر تیرا کتا اچھا ہے کہ بازی لے گیا، اگر مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا تو میں اچھا، کلمہ نصیب نہ ہوا تو تیرا کتا اچھا ہے کہ بازی لے گیا۔ وہ تھے اللہ والے جن کی ضرورت پیسہ نہیں تھا، جن کی ضرورت اقتدار نہیں تھا، کرسی نہیں تھی، ان کی ضرورت خاتمہ بالخیر تھا، خاتمہ ایمان پہ تھا۔ فرمایا اس سے ذلت کے ساتھ موت آئے گی، رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ 3 عذاب تھے جو موت کے وقت اسے ملیں گے۔ اب قبر کے اندر 3 عذاب کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا بے نمازی جب قبر میں جائے گا تو اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ نمبر 1، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ نمبر 2، اس کی قبر اسے دبائے گی، اس طرح دبائے گی اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی۔ نمبر 3، ایک ایسا سانپ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر کر دے گا، سانپ کی ڈیوٹی لگا دے گا جو دن میں 5 بار اس کو ڈسے گا، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر، مغرب، عشاء کے وقت اسے ایک ڈنگ مارے گا، اسے کاٹے گا۔ جب یہ زہریلا سانپ، خوفناک سانپ اس بے نمازی کو ڈسے گا تو یہ 70 گز زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ سانپ اتنا خطرناک اور اتنا طاقتور ہوگا کہ 70 گز اسے زمین کے اندر دھنسا دے گا۔ یہ 3 عذاب قبر کے اندر کے ہیں۔ اب قیامت کے دن، محشر کے دن 3 عذاب کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بے نمازی کو اس نگاہ سے دیکھے گا، ایسے خوفناک نگاہ سے دیکھے گا، غضب کی نگاہ سے دیکھے گا کہ وہ نگاہ جیسے ہی بے نمازی پر پڑے گی تو بے نمازی کو اس طرح آگ لگے گی، بے نمازی پگھل جائے گا جس طرح تانبا پگھلتا ہے۔ تانبے کے نیچے اتنی تیز آگ جلائی جاتی ہے، اتنی تیز آگ جلائی جاتی ہے، تانبا پگھلتا ہے، ایسے ہی انسان پگھل جائے گا۔ نمبر 2، جہنم کی آگ کا بادل اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ نمبر 3، بے نمازی کا قیامت کے دن بہت سختی کے ساتھ حساب ہوگا، سخت رویے کے ساتھ حساب لیا جائے گا۔ بے نمازی ہو کر نہ مرنا، بے نمازی ہو کر نہ مرنا، اے بندے نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اللہ کا ولی تھا، اس کا ایک بستی سے گزر ہوا، خوبصورت مکان تھے، عالیشان بنگلے تھے، دیکھ کر اس نے کہا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اتنے خوبصورت بستی۔ کچھ عرصہ بعد جب واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو دیکھا ویرانہ ہی ویرانہ ہے، خوبصورت عمارتیں مٹی کے ساتھ مٹی ہوئی پڑی ہے۔ کسی سے پوچھا میاں کچھ عرصہ پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، عالیشان بنگلے نظر آ رہے تھے، عالیشان محل نظر آ رہے تھے، اب جب کچھ عرصہ بعد واپس اسی راستے سے گزر ہوا تو وہ عالیشان بنگلے مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے ہیں، کہاں گئے؟ اس نے کہا یار
ہماری بستی کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا، آئے ہائے، ہماری بستی کے خوبصورت شہر کے قریب سے ایک بے نمازی گزرا تھا، اسے ایک بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے ہم پر اتنا عذاب ڈالا، اتنا عذاب برسایا، سب کچھ ختم ہو گیا، ہر چیز خاک میں مل گئی، اور ایک بے نمازی بستی کے قریب سے گزر کے آباد بستی کو ویرانے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جس گھر میں سارے کے سارے بے نمازی ہوں، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، ان لمحوں میں کچھ کر لو، ان لمحوں میں نماز پڑھ لو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔